بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 570 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور خدمت خلق۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان كانت الامة من اماء اهل المدینہ لتأخذ بيد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی کوئی چھوٹی بچی بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جہاں وہ چاہتی تشریف لے جاتے اور اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال حسن اخلاق، تواضع، انکساری، رحم دلی اور خدمت خلق کی ایسی پیاری تصویر ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، امام الانبیاء ہیں، تمام انسانوں کے رہبر اور افضل ترین قائد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عام لوگوں سے الگ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہر چھوٹے بڑے، امیر و غریب، کمزور و طاقتور کے ساتھ یکساں محبت اور شفقت کا برتاؤ فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں چھوٹی بچی یا باندی کا ذکر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جہاں وہ چاہتے تشریف لے جاتے اور اس کی ضرورت پوری کرتے، اس کی جو حاجت ہوتی، اس کی جو ضرورت ہوتی وہ پوری فرماتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاشرے کا سب سے کمزور فرد بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک آسانی سے پہنچ سکتا تھا۔ اگر کسی بچی کو کسی ضرورت کے لیے آپ کی مدد درکار ہوتی تو وہ بلا جھجک آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے، یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی، اس کا کام کر دیتے، جو کام ہوتا اس کی مشکل کو آسان میں تبدیل فرماتے۔ یہاں پر ہی صلاۃ و تسلیم کے بلند ترین اخلاق کا روشن نمونہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حقیقی عظمت اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے آسان بننے میں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنا بلند مقام رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ عاجز، نرم خو اور خود خدمت گزار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی نبوت، قیادت یا عظمت کو لوگوں سے دوری کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ہر شخص کو اپنے قریب رکھا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت، ان کی عزت افزائی، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اسلامی تہذیب کا اہم حصہ ہے۔ بچوں کو نظر انداز کرنا یا انہیں حقیر سمجھنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف ہے۔ ان کے ساتھ شفقت، نرمی اور حسن سلوک ایمان کی علامت ہے۔ معاشرے کے کمزور، محتاج اور ضرورت مند افراد کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے کام آنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنے میں تکبر نہ کرے اور ہر ممکن طریقے سے لوگوں کی مشکلات آسان کرنے کی کوشش کرے۔ دعوت دین سے وابستہ افراد کے لیے بھی یہ حدیث ایک اہم سبق رکھتی ہے کہ داعی کے اخلاق نرم مزاج، خوشگوار اور لوگوں کے لیے آسان ہونا چاہیے۔ سختی، غرور اور لوگوں سے دوری دلوں کو جوڑنے کے بجائے دلوں کو توڑ دیتی ہے، جبکہ عاجزی اور حسن اخلاق لوگوں کو دین کے قریب لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اپنانے، عاجزی، رحم دلی اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔